السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عبد المجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین دی ہسٹری۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور لمبے لمبے بالوں والے اور بڑے قد و قدامت والے تھے، اور زیادہ بالوں والے اس لیے درختوں سے بال الجھ گئے تھے۔ ابن کثیر میں لکھا گیا ہے۔ ابن عساکر نے اپنے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اس قدر رونا اور زاری کی کہ تمام بنی آدم اور رونا کرنا حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ اس کے کریں، پھر بھی آدم علیہ السلام کا رونا کرنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور بحقی نے شعب الایمان میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے، اگر برابر کی جائے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تمام اولاد کے تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ اور آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے ہی بیہی کا میوہ کھایا تو پیٹ میں درد ہوا، پھر نہایت حیران ادھر ادھر پھرنے لگے اور معلوم نہ تھا کہ یہ تکلیف کیسے رفع ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو قضاء حاجت کا طریقہ بتایا۔ جب آپ کو براز میں بدبو محسوس ہوئی پھر اور زیادہ رونا اور زاری شروع کی۔ 70 دن تک روتے رہے، کیونکہ جنت میں منہ کی خوشبو سے میوے ہضم ہوتے تھے۔ اس حدیث کو ارزق نے بیچ تاریخ مکہ کے اور جندی نے فضائل مکہ اور بحقی نے کتاب الدعوات میں اور بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے متعدد استادوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس اپنی توبہ کی فکر و غم میں رہے اور رونا اور زاری کرتے رہے۔ ایک دن کف دست اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سرزانوں پر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رونا اور زاری دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کی بلندی سے مجھے زمین کی پستی میں ڈال دیا گیا ہے اور دار مقامہ سے دار زوال میں گرایا ہے اور نعمتوں کے گھر سے نکال کر رنج اور غم میں اتارا ہے اور مقام جاوید سے فنا کے مقام ملایا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد پہنچائی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری تضر و زاری پر رحم کیا اور تیری تقصیر سے درگزر کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا اور رونا اور زاری میں 300 سال رہے۔ رونا اور زاری اور گناہ کے رنج و غم سے آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا، تو پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے یہ کلمات تعلیم کرائی۔ ارشاد خداوندی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور رحم نہ کرے ہم پر، ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے والوں سے۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا علیہ السلام بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم آہ و زاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو پہچان نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اس لیے میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا کی، الہی ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو گئی، تو میری اور میری اولاد کی آنت فرما، ورنہ ہماری قدرت مقابلہ کی نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تیری اولاد جب پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا خدایا اس سے زیادہ آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے، جب تک روح بدن میں ہوگی توبہ مقبول ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا، اب مجھ کو کفایت ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس سے آگے کا واقعہ شروع کریں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔